بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرے نام سے بھی واقف ہیں اور میرے چینل سے بھی واقف ہیں۔ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، سبسکرپشن دی مجھے میرے چینل کو، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ اور درخواست بھی ہے آپ سے کہ یہ جو سبسکرائب کرنے کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں۔ آئیکن جو بیل کا آئیکن ہے اس پہ بھی آپ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری وہ ویڈیوز ملتی رہیں جو ہم آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ ہماری شروع سے کوشش یہی رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے اور چھوتے اور منفرد موضوعات کے ساتھ ساتھ کرنٹ ایشوز پر بھی بات کریں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے، ایک تکلیف دہ موضوع ہے۔ تکلیف دہ اس طرح کہ آج پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اینکر، پہلی آواز جناب طارق عزیز صاحب ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں کیونکہ یہی اللہ کی رضا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم سب نے بھی اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو طارق عزیز صاحب کے بارے میں تو بہت کم جانتا ہوں، کم علم آدمی ہوں، لیکن جتنا جانتا ہوں میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ اپریل 1936 کو ہندوستان کے علاقہ جلندھر میں پیدا ہوئے اور آج 17 جون 2020 کو کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ گلے کے مرض میں مبتلا تھے، نجی کلینک لے جایا گیا لیکن جاں بر نہ ہو سکے۔ طارق عزیز صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی، ہمزاد دا دکھ، پنجابی شاعری کی تھی۔ چونکہ جلندھر کے رہنے والے تھے، پھر ادھر ساہیوال میں بھی آ کر رہے، لاہور میں بھی رہے، لیکن زیادہ ٹائم انہوں نے کراچی میں گزارا۔ سب سے زیادہ جو شہرت انہیں ملی وہ نیلام گر سے تھی، جو پی ٹی وی پر ایک پہلا گیم شو تھا جس میں سوالات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ پبلک سے سوالات کیے جاتے تھے، بہترین اور درست جواب دینے پر ان کو کمپنیز کی طرف سے انعامات دیے جاتے تھے۔ یہ کریڈٹ طارق عزیز صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور آج آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو پروگرام میں گلیمرائز ہے، کمرشلزم ہے، طارق عزیز کا پروگرام نیلام گھر ان سب چیزوں سے مبرہ تھا۔ اس میں ڈانس نہیں تھا، ناچ گانا نہیں تھا، بےہودگی نہیں تھی۔ ہاں، اس کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ طارق عزیز صاحب کا علمی اور ادبی شخصیت ہونا تھا۔ شاعری سے بہت لگاؤ تھا، بیت بازی کے مقابلے شروع کروائے، شاعری کے مقابلے شروع کروائے، خود بھی ہنٹس دیتے تھے۔ جنرل نالج تو ان کے دماغ میں ایسے بھرا ہوا تھا کہ جیسے کوئی کویسچن آپ کی زبان سے نکلا نہیں، انہوں نے فوراً اس کا جواب نہیں دے دیا۔ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، جب ہم بچپن میں تھے تو جمعرات کے دن پی ٹی وی پر طارق عزیز صاحب کا پروگرام نیلام گھر آیا کرتا تھا۔ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے ان کے جو سوالات اور جوابات ہوتے تھے جنرل نالج کے، میں نے وہ لکھنا شروع کر دیے۔ میں نے ایک رجسٹر پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر میں نے وہ 70,000 سوال ان کے لکھے، ان کے جوابات لکھے، اور ان سوالوں جوابات میں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ایک طرح سے میں آج کہہ سکتا ہوں کہ طارق عزیز صاحب کا وہ پروگرام اور طارق عزیز صاحب میری ان تحریر کے پیچھے، اگر میں کہوں کہ وہ میرے استاد تھے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں طارق عزیز صاحب کے اس طرح جانے سے، اپنے استاد کے چلے جانے سے بالکل اسی طرح افسردہ ہوں جس طرح آپ پاکستانی اور پاکستان سے باہر ان کے جاننے والے، چاہنے والے اور ماننے والے، ان کو سننے دیکھنے والے افسردہ ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان کی ایک کٹاری فلم بھی میں نے دیکھی تھی جس میں انہوں نے نبینہ ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔ فلموں میں کام کیا، ٹی وی میں کام کیا، ڈراموں میں کام کیا، ریڈیو پہ صداکاری کی۔ ان کی آواز میں جو کشش تھی، جو گونج تھی، جو ایک دبدبہ، دہشت اور
अदब था वो किसी और के हिस्सा में नहीं आया। पाकिस्तान के बहुत से एंकर, बहुत से लेजेंडरी सदाकार पाकिस्तान में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। लेकिन जो तारक अज़ीज़ साहब थे, वैसे अल्फाज, वैसा लहजा, वैसी गुफ्तगू और वैसा बात करने का ढंग मैं समझता हूँ किसी में नहीं है। सबकी अपनी क्वालिटी है, सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन तारक अज़ीज़ साहब को मैं चूँकि अपना उस्ताद कह चुका हूँ, मान चुका हूँ, समझता हूँ, और मेरे उस्ताद से बढ़कर कोई भी नहीं था। उन्होंने पंजाबी शायरी की किताब लिखी हमज़ाद दा दुख, हालांकि उर्दू से तल्लक़ था। सारी उम्र, सारी ज़िंदगी उर्दू बोली, टीवी चैनल्स पर, रेडियो पर, फिल्मों में। लेकिन वो अपनी किताब में एक अपना कथा बयान करते हैं। कहते दोनों नू कुछ पता नहीं लगा, दोनों नू कुछ पता नहीं लगा, दोनों ही सां हैरान, मरन तो काफ़ी पहले साड़ी निकल गई सी जान। दोनों नू कुछ पता नहीं लगा, दोनों ही सां हैरान, मरन तो काफ़ी पहले साड़ी निकल गई सी जान। मेरे लई ते जहर सी फुल्लां दी खुशबू। उनकी जो तकलीफ़ है उस पर ज़रा गौर करें। कहते हैं मेरे लई ते जहर सी फुल्लां दी खुशबू, मेरे लई ना दोस्ता इन्ना उच्ची रो, मेरे लई ना दोस्ता इन्ना उच्ची रो। सोचने की बात है, वो हमें तसल्ली दे रहे हैं, हमें दिलासा दे रहे हैं, हमें अपने दोस्तों में शामिल कर रहे हैं। ये बड़े फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ उनकी शख्सियत में जो क्वालिटी थी, उन्होंने हमेशा माइक की इज़्ज़त की, कैमरे की इज़्ज़त की, कैमरे को इज़्ज़त दी, माइक को इज़्ज़त दी, अपने काम को, अपने फ़न को इज़्ज़त दी, अपने काम को वक्त दिया। मीडिया में कभी भी कोई मनफी बात नहीं की, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो, या वो सनसनी कभी नहीं फैलाई जो सनसनी आज हम बातों में देखते हैं, ख़बरों में देखते हैं। बैतबाजी के मुकाबलों में तारक अज़ीज़ नए आने वालों की हौसला अफजाई करते थे, तलबा की हौसला अफजाई करते थे। उस वक़्त में 100 रुपये इनाम दिया करते थे, तो जिसको इनाम मिलता था वो बहुत खुश होता था, क्योंकि इनाम तो इनाम ही होता है, उसकी मालियत नहीं देखी जाती, उसकी अहमियत नहीं देखी जाती, लेकिन उसकी कदर को देखा जाता है कि ये किसने इनाम दिया और क्यों दिया। तारक अज़ीज़ साहब ने फिर बज़्म तारक अज़ीज़ के नाम से भी अपना प्रोग्राम किया, शो किया, सवालात व जवाबात का सिलसिला जारी रखा। तारक अज़ीज़ साहब के बारे में बहुत से लोग मीडिया पे कर रहे हैं बात, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी जो खिदमात हैं उसको खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं तारक अज़ीज़ साहब के लिए इतना ही कहूँगा, तारक अज़ीज़ साहब, आपकी अदबी खिदमात, आपकी मीडिया के लिए खिदमात, आपकी इल्म के लिए खिदमात और मुझ जैसे नया लिखने वालों को सिखाने के लिए जो आपने अपना किरदार अदा किया है, मैं आपको उस किरदार के लिए आपकी अज़मत को सैल्यूट पेश करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।